مہا پجاری بدری ناتھ اپنی سانپ جیسی تیکھی آنکھوں سے ان سب کو مندر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا اور اپنے کالے بدحیت ہونٹ چبائے جا رہا تھا۔ اس کا چیلا پجاری پرشرام کا نکھیوں سے اپنے گرو کے چہرے کو تک رہا تھا اور اس کی پریشانی کو بھانپ رہا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے گرو کو اس پریشانی سے نکالے۔ بالآخر وہ جو اس کے عقل میں چل رہا تھا، ایک موقع پر بصورت اس کے قریب کھسک آیا اور کان میں سرگوشی کی۔ چنتا مت کرے مہاراج، میں ہوں نا آپ کا سیوک، بس مجھے آگے ہونے دے۔ اپنے چہرے کی بات پر بدری ناتھ کو قدرے تسلی ہوئی اور اسے اپنے قدموں کی رفتار دانستہ آہستہ کر دی۔ مقصد پرشرام کو آگے کرنا تھا۔ یہ سب لوگ مندر کے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہال میں پہنچ کر رک گئے۔ ڈرائیور امجد خان، شانتا اور نندر بابو کو اندر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس پر رینا کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن چونکہ شوکت حسین بھی انہی کی طرح ان کے ملازمین کی حیثیت سے شامل تھا، اس لیے اسے بھی مندر کے باہر روکنا چاہا تھا، مگر رینا نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اور شوکی کو یہ کہہ کر اندر لے آئی تھی کہ وہ ان کا ملازم ضرور تھا، مگر اس کے آن جہانی پاپا پروفیسر ہنری برنارڈ نے شوکی کو اس کی دلیری اور فہم و فراست کے بلبوتے پر اپنے نائب سالار کی حیثیت دے رکھی تھی۔ یہ سب لوگ ہال کے وسط میں آ کر رک گئے۔ رینا اور شوکی بغور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگے۔ ہال کی چھت زیادہ بلند نہ تھی، جو اوپر جا کر محراب سی بناتی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے ہی انہیں چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر کچھ عجیب سی پتھر کی مورتیاں بنی نظر آئی۔ ان میں سے کسی کا منہ بندر جیسا تھا تو کسی کی سون نکلی ہوئی تھی۔ ہال کے دائیں بائیں چند دروازے دکھائی دے رہے تھے جو بند تھے، البتہ ایک دروازہ ذرا بھیڑا ہوا نظر آتا تھا۔ کچھ پجاری وہاں موجود تھے، ان کے انداز میں احترام نظر آتا تھا۔ رینا نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر بغور سے ان دروازوں کو دیکھتے ہوئے کمروں کا شمار کیا، جو 3 تھے، جن میں ایک کمرہ دروازے کی چوکھٹ کے اعتبار سے کشادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک زینہ بل کھاتا ہوا اوپر بھی جاتا نظر آیا تھا، جو اس آخری ذکر کمرے کے قریب تھا۔ میں پہلے یہ والا کمرہ دیکھنا چاہوں گی اور میرے ساتھ اندر شوکی چلے گا، رینا نے قریب کھڑے چھوٹے راجکمار ایش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے بولا، تشریف لے چلیے مس رینا۔ رینا نے رابرٹ اس کی بہن گارشیا سے کہا، تم ادھر ہی ذرا محتاط ہو کر کھڑے رہنا اور کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کرو تو فوراً اس سے مجھے آگاہ کرنا۔ اس کی بات پر رابرٹ نے تھوڑا سا منہ بنایا۔ رینا کا شوکت کو اپنے ساتھ لے جانا برا لگا تھا، اس نے کوئی جوابی تاثر تک نہ دیا، البتہ گارشیا نے رینا کی بات پر فوراً اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ بدری ناتھ برے برے منہ بنا کر رینا کو گھورے جا رہا تھا، وہ وہیں کھڑا رہا، پرشرام ان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ رینا اور شوکی کے ہمراہ ایش کمار تھا۔ یہ چاروں مذکورہ کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہال میں رابرٹ، گارشیا، ایش کی بہن سوجنا اور بدری ناتھ کھڑے رہ گئے تھے۔ ادھر یہ چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغوں اور شولوں کی روشنی تھی۔ اسی روشنی میں انہیں اپنے سامنے کمرے کے وسط میں ہی وہی کالی دیوی کی عجیب غریب مورتی استادہ نظر آئی، جس کا نظارہ رابرٹ بھی کر چکا تھا۔ شوکی کے لیے ہندو مذہب کی ایسی مورتیاں دیکھنا کوئی خاص بات نہ تھی، مگر رینا اس مورتی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ اس کے چہرے پر ایک سناٹے کے آثار نمودار ہوتے چلے گئے۔ چند ثانیے وہ اس مورتی کو تکتی رہی۔ یہ کالی ماتا کہلاتی ہے، جو ہمیں شیطانی عوامل اور ہر قسم کی آفات سے بچاتی ہے، ایش کمار نے رینا سے کہا۔ شوکی اس کی بات سے قطع نظر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا اور تبھی وہ چونکا۔ اسے کالی ماتا کی مورتی کے عقب سے سیاہ اور دراز بالوں کی چٹیا سی جھولتی نظر آ گئی، ساتھ ہی اسے کالی ماتا کی ترشول پکڑے اور خم کھائے ہوئے بازو کی کوہنی سے 2 سیاہ چمکتی ہوئی گھورتی آنکھیں بھی نظر آئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا، اس نے چشمے زدن میں ان آنکھوں اور سیاہ گھٹا جیسے بالوں کے گچھے کو غائب ہوتے دیکھا۔ مس رینا، میں نے مورتی کے پیچھے کچھ دیکھا ہے۔ شوکی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو اس طرف، رینا نے کہا۔ وہ آگے بڑھے۔ وہ مورتی کے قریب پہنچے تو انہیں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا، جو بھیڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی اس کے اندر داخل ہوا تھا۔ رینا نے اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ پجاری پرشرام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چھوٹے راجکمار ایش نے اسے اشارے سے چپ رہنے کی تلقین کی۔ رینا کے ساتھ شوکت بھی تھا۔ پہلے اسی نے اندر قدم رکھا، اس کے بعد شوکی وغیرہ نے۔ اندر قدم رکھتے ہی ان کی سماعتوں نے سانپ کی پھکار سنی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ایش کے کہنے پر ہی پرشرام نے ایک زوردار تالی بجائی۔ اچانک کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی یہ لوگ چونک پڑے اور رینا کا چہرہ تو کسی اندرونی جوش تلے سرخ ہو گیا، جبکہ چھوٹا راجکمار ایش بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کمرے کے فرش پر کوڑیالے سانپ ریگ رہے تھے۔ ان کی خوفناک پھنکاروں سے کمرے میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 کنووں کے 3 فٹ بلند منڈیر بھی نظر آ رہی تھی۔
کچھ سانپ یہاں بھی رینگتے نظر آ رہے تھے۔ 3 نیم اریا سی حسین و جمیل دبلی پتلی لڑکیاں بھی دکھائی دی۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک کی حالت تو ناگفتہ بے تھی، وہ ننگے فرش پر پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے نیم اریا جسم پر 2-3 سیاہ اور گول چت قبرے سانپ رینگ رہے تھے۔ لڑکی ہوش میں تھی مگر مدہوش سی نظر آتی تھی، البتہ وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب 2 پجاری بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں جھاڑیوں کے جھل پنکھ تھے۔ باقی دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی سی ایک طرف کو سپڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 اور ننگ دھڑنگ سے پجاری جن کے ہاتھوں میں سہ رخی شمع دان تھے، وہ پاس ہی کھڑے تھے۔ یہ ہیں وہ سانپ جن سے ہم پر ایک سازش کے تحت حملہ کرایا گیا تھا، رینا نے بلاخر چلا کر کہا۔ چھوٹا راجکمار ایش پریشان سا ہو گیا۔ پجاری اور دیگر افراد اس طرف تکنے لگے۔ پرسرام رینا سے ذرا سخت لہجے میں بولا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ کالی ماتا کے حکم کے بغیر ان سانپوں کو باہر جانے کی اجازت تک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں مانتی، رینا غصے سے بولی۔ اور تم نے ہم سے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ مندر کے اندر سانپ نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اندر سانپ نہیں ہے؟ میں نے صرف زہریلے سانپوں کے بارے میں کہا تھا، بدری ناتھ مکاری سے بولا۔ پھر ایش کمار کی طرف دیکھ کر مزید بولا، چھوٹے راجکمار صاحب، یہ فرنگن ہمارے دھرم بھرشٹ کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ ایش کمار جو خود بھی مخمسے میں مبتلا نظر آ رہا تھا، اس نے رینا کو سمجھانے کے انداز میں کہا، مس رینا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ان کے پالتو سانپ ہیں اور ان کے حکم کے بغیر یہاں سے نہ باہر جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈستے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں ان سانپوں کو جو لڑکی کو نہیں ڈس رہے۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پجاری پرسرام نے وہاں موجود ایک پجاری سے کچھ کہا۔ وہ فوراً حرکت میں آیا اور قریب رکھا ایک تھیلا کھولا، اندر سے انڈے نکالے اور کنویں میں پھینکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے چوبی مرلی نکالی اور اسے مخصوص انداز میں بجانے لگا۔ سارے سانپ رینگتے ہوئے منڈیر پر اور اس کے بعد کنویں کے اندر جانے لگے۔ ذرا ہی دیر بعد سانپ غائب ہو گئے اور ان کی گونجتے پھکارے بھی دم توڑ گئی۔ لڑکی کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ یہ سانپ کس طرح ہمارے کہنے پر ہیں۔ ایسا کالی دیوی کے حکم سے ہی ہوتا ہے، یہ ان کے چرنوں کے سیوک کار ہیں، پرسرام مکاری سے بولا۔ شوکت جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مناسب نہ جان کر چپ رہا، لیکن جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ رینا نے کر ڈالی اور پجاری پرسرام سے بولی، سانپ واقعی پالتو ہیں، اسی لیے تو تمہارے حکم پر کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور یہ لڑکی فرش پر کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ یہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کا علاج کر رہے ہیں، ایش نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر زیادہ دیر اسی طرح کھڑے ہو کر بحث مباحثہ کیا گیا تو معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، لہذا اس نے رینا کو سمجھاتے ہوئے کہا، مس رینا، آپ جس بات کی تسلی کرنا چاہتی تھی وہ ہو گئی، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ کا شبہ بجائے کم ہونے کے مزید پختہ ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کو میرا مشورہ ہے کہ واپس راج محل تشریف لے چلیں، اس کے بعد وہیں چل کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوئی چنتا نہ کریں، پروفیسر صاحب کی موت کا ہمیں بھی دکھ ہے۔ رینا ہونٹ چبانے لگی۔ وہ ادھر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے کا عزم رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر شوکی نے بھی رینا کے کان میں کچھ کہا اور یوں وہ سب پلٹ گئے۔ ہماری کامیابی قریب تر ہونے کے باوجود شدید قسم کے خطرے کی زد میں بھی ہے۔ مہمان گاہ کے ایک دور افتادہ کونے میں فرشی نشست پر بیٹھے تینوں میں سے علی ریحان نے سرگوشی میں اپنے دونوں ساتھیوں شازمان اور اریبہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اسی لیے ہمیں انتہائی محتاط ہو کر اپنی کارروائی انجام تک پہنچانا ہوگی۔ تم شاید اس انگریز افسر کی بات کر رہے ہو۔ اریبہ نے استفساریہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اریبہ، علی کے بجائے شازمان اس سے بولا، کیونکہ اس وقت ان کے مشن کی راہیں ہموار کرنے والی اریبہ ہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے۔ اریبہ ان دونوں کی باتیں سن کر دلکش انداز میں مسکرائی اور بولی، میں سمجھ رہی ہوں یہ انگریز افسر میری نگاہوں کو بھی کھٹکا ہے اور وہ یقیناً ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرا کام تو تم دونوں کو یہاں تک لا کر ختم ہو چکا۔ اب تم دونوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر چلو، کیونکہ مہاراجہ ہمیں زیادہ عرصہ یہاں نہیں ٹھہرا سکتا، اس لیے کہ میں کوئی سکہ بند شاعرہ نہیں ہوں۔ میرے پاس شاعری کا جتنا خزانہ ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ نئی شاعری کرنے کے لیے میں قابل نہیں ہوں، اس لیے یہ مہاراجہ مجھ سے جلدی اکتا جائے گا اور ایک دن ہمیں نکال باہر کرے گا۔ میں ان کے مزاج شاہانہ سے خوب واقف ہوں۔ اس کی بات پر علی اور زمان سوچ میں پڑ گئے
وہ تینوں اس بات سے بے خبر تھے کہ لیفٹیننٹ بروجر، جسے یقین کی حد تک ان تینوں پر جاسوس ہونے کا شبہ تھا، وہ ان کی خفیہ نگرانی اور ان کی سنگن لینے کا انتظام کر چکا تھا۔ جب وہ مہاراجہ چندر گپتا کو شیشے میں اتار چکے تھے، یہی نہیں ان تینوں کو تو یہ تک بھی سان گمان میں بھی نہ تھا کہ وہی جاسوس جارج اس وقت مہمان کا کے اس گوشے کی ایک تنگ سی بیرونی راہ گزر پر موجود ان کی باتوں پر کان لگائے ہوئے تھا، جہاں سے ایک چھوٹا سا دریچہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا اور سر دھن رہا تھا۔ ہم مہاراجہ اور انگریز افسر کی وہ گفتگو سن چکے ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی تھی، علی ریحان دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کل ہی ہمارے اس اہم مشن کی ابتدا اور اختتام ہر ممکن طریقے سے کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ جنرل مائیکل شاہ کا ایلچی جان پال اہم میٹنگ اور اپنے مذموم ارادوں کے ساتھ کل ہی یہاں پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں پہلے خاموشی سے گھات لگا کر مہاراجہ چندر گپتا اور جان پال کی اس اہم مشن سے متعلق باتیں غور سے سننا ہوگی، تاکہ اس غاصب انگریز جنرل مائیکل شاہ کے ناپاک عزائم کا صحیح طور پر ادراک ہو سکے۔ شاہزمان نے کہا، شاہ کے ارادے ظاہر ہیں، وہ ان تینوں ریاستوں کے مابین جنگ رکوانا چاہتا ہے، جنگ کروانا چاہتا ہے، تاکہ مدد کی صورت میں وہ اپنی مداخلت کا ٹھوس جواز بنا سکے۔ علی ریحان بولا، لیکن تمہاری بات بھی رد نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ان کے بیچ کسی خفیہ معاملہ داری کی غرض و غائز سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اچانک ہوا کے کسی تیز جھونکے نے ان کی پشت کا دریچہ وا کر دیا۔ باہر کان لگائے کھڑا جارج گڑبڑا سا گیا اور اس بوکھلاہٹ میں وہ جلد بازی سے کام لے بیٹھا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ وہاں سے ایک جوش تلے کھسکنے لگا تھا تاکہ اپنے افسر کو جا کر بتا ڈالے کہ اس کا شبہ غلط نہیں تھا۔ شاہزمان، جس کی جھونکے کی جھپک سے غیر ارادی پر نظریں اس طرف اٹھ گئی تھی، کسی انسان کی جھلک اسے تشکیک میں مبتلا کر گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ اریبہ اور ریحان کچھ سمجھتے، شاہزمان بجلی کی سرعت کے ساتھ حرکت میں آیا اور دریچے کے پاس والے دروازے کی طرف لپکا اور مذکورہ راہ گزر پر آ گیا۔ اس سمے شام کی کجلاہٹ راہ گزر پر بچھی ہوئی تھی اور شاہزمان کو ایک سایہ تیزی سے حرکت کرتا نظر آیا، جسے اس نے راستے میں ہی چھاپ لیا۔ یہ سارجنٹ جارج تھا۔ شاہزمان پہلے سے کوئی مخبر سمجھا تھا، اس کی گرفت ذرا ڈھیلی تھی، لیکن جب سارجنٹ جارج نے شاہزمان کی گرفت سے نکلنے میں غیر معمولی اور پیشہ ورانہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تو شاہزمان کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اس نے بھی ایک تربیت یافتہ داؤ کھیلتے ہوئے اپنے دائیں بازو کا ہلکا اس کے گلے میں کس ڈالا اور ایک دوزار جھٹکا دیا۔ سارجنٹ جارج کے حلق سے دبی دبی کراہ بس ایک لمحے کوئی خارج ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے بازو میں ہی جھول گیا۔ شاہزمان کے اعصاب تنے ہوئے تھے، وہ پل کے پل پسینے میں نہا گیا تھا۔ شکار کو قابو کرنے کی جفاکشی اس کی وجہ ہرگز نہ تھی، بلکہ فکر و تشویش اور ذہنی دباؤ تھا۔ یوں کامیابی لمحے بام مل کر چھل جانے کا بھی ڈر، جسے انہوں نے اپنے بہادر ساتھیوں کی قربانی اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر حاصل کیا تھا۔ لیف بروجر کا جاسوس ان کا بھانڈا پھوڑنے سے پہلے ہی مارا جا چکا تھا، لیکن اس کی موت ایک نئے شبے کو جنم دینے کے لیے کافی تھی۔ شاہزمان کے علاج کو ٹھکانے لگانا نہایت مشکل تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مکان نہ تھا، بلکہ ایک قلعہ نما حویلی تھی جہاں ملازموں اور پہرے داروں کی کمی نہ تھی۔ کسی بھی وقت کوئی بھی اسے راج کا کاندھے پر ڈالتے یا گھسیٹتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مہاراجہ چندر گپتا کی حویلی میں یہ قتل ہونا معمولی بات نہ تھی۔ شاہزمان کو اس وقت کچھ سجھائی نہ دیا تو وہ لاش کو وہیں ایک کونے میں ڈال کر واپس پلٹ آیا۔ علی اور اریبہ کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ کیا وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا؟ علی نے تفکر آمیز تشویش سے پوچھا۔ کیا واقعی اس نے ہماری باتیں سن لی تھی؟ اریبہ نے بھی گہری تشویش سے دریافت کیا۔ دونوں کی فکر انگیز نگاہیں شاہزمان کے ستے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بولا، ہاں وہ کوئی مخبر ہی تھا، لیکن میں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اسے یقیناً اس فرنگی افسر بروجر نے ہی ہمارے پیچھے لگایا تھا۔ اوہ، یہ تو برا ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی اس خبیث فرنگی افسر پر شک تھا کہ وہ ضرور کو اپنا کوئی آدمی ہمارے پیچھے لگائے گا، مگر علی کے منہ سے نکلا، تو تم نے لاش کا کیا کیا؟ یہی سجھائی نہ دے سکا اب تک، اب اس کی لاش کا کیا کرے؟ شاہزمان نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ کیا اس جاسوس کی لاش باہر ہی پڑی ہے؟ اریبہ قدرے متوشی ہو کر بولی، ہاں، اس کی لاش ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اسے کم از کم مہمان گاہ کے پاس نہیں پڑے رہنا ہونا چاہیے، لیکن اسے ٹھکانے لگانا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ تم ایک کام کرو، لاش کو ادھر ہی گھسیٹ لاؤ، رات ہونے والی ہے، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اریبہ نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اریبہ؟ زمان حیران سا ہو گیا۔ یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی قبر کھودنے والی بات ہے۔ سنو، لاش کا برآمد ہو جانا اس فرنگی افسر کا شبہ درست ہونے کے مترادف ہوگا۔ ابھی کوئی دم کو رات ہونے والی ہے،
ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں لاش کو غائب کرنے کی کوئی تدبیر سوچی جا سکتی ہے۔ اور اگر لاش کی ڈھونڈیا پڑ گئی تو؟ علی کے منہ سے نکلا۔ میرا خیال ہے اتنی جلدی ڈھونڈیا نہیں پڑے گی، ریبا بولی۔ کم از کم آج کی رات تو نہیں، صبح کی اور بات ہے۔ پھر وہ زمان سے مخاطب ہو کے بولی، تم جاؤ لاش کو ادھر ہی گھسیٹ کر لے آؤ، اس سے پہلے کہ کسی کی نظر اس پر پڑ جائے۔ شازمان جانے کے لیے پلٹا تو علی ریحان بھی اس کے ہمراہ ہو گیا۔ علی نے گرد و پیش پر نظریں ڈالے رکھی اور شازمان جاسوس جارج کی لاش کندھے پر ڈالے اندر آ گیا۔ لاش اب مہمان خانے پہ پڑی تھی۔ اس مہمان گاہ کے 3 کمرے تھے اور ایک کشادہ نشست گاہ تھی۔ تیسرا کمرہ ان کے حوالے تھا۔ ان میں 4 بائی 4 کا ایک گوشہ تنہائی بھی تھا۔ علی ریحان اور زمان نے دیگر کمروں کا بھی جائزہ لیا۔ ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جلد ان پر یہ انکشاف ہوا کہ باقی 2 کمروں میں بھی مہمان فروکش ہو چکے ہیں۔ وہ خود تو نہیں تھے مگر ان کا سامان رکھا ہوا تھا۔ گویا لاش کو چھپانے کی جگہ ماں سوائے ان کے کمرے کے اور گوشہ تنہائی کی اور کہیں نہیں تھی۔ لہٰذا یہی فیصلہ کیا گیا کہ لاش کو رات تک گوشہ تنہائی میں رکھا جائے، مگر ان کے لیے تشویش کی ایک اور لہر پیدا ہو گئی تھی، جس کا اظہار کرتے ہوئے ریبا نے کہا، یہاں بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے اور کس وقت کہاں ہے۔ ان کی یہاں موجودگی میں لاش کو ٹھکانے لگانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ جو بھی ہوں اور کہیں سے بھی لوٹیں، یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے۔ زمان نے تجزیہ کیا، آتے ہی سو جائیں گے۔ رات بہت سے رازوں کو ابھارتی بھی ہے اور سلاتی بھی ہے۔ اصل مسئلہ اس حویلی سے لاش کو بے دخل کرنے کا ہے، جو میرا خیال ہے کہ اب رات کو ہی انجام دینا پڑے گا۔ رات کو ان کے لیے 2 ملازمین خانوں کی تشتریاں اٹھا لائے۔ علی کے ذہن میں بھی آیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ دیگر کمروں کے مہمان کون ہیں اور کب تک لوٹیں گے، مگر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اریبا اور زمان نے بھی اپنے منہ بند رکھے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شام کی کجلاہٹ رات میں ڈھلنے لگی تو اچانک ان کے کانوں میں شور سا ٹکرایا۔ تینوں پریشان ہو گئے کہ کہیں اس فرنگی جاسوس کی ڈھونڈیا تو نہیں پڑ گئی۔ تم لوگ ادھر ہی رکو، میں جا کر دیکھتی ہوں ماجرا کیا ہے، اریبا نے سرگوشی میں کہا۔ اس فرنگی افسر سے محتاط رہنا اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکلے جو کسی کے لیے چونکنے کا سبب بنے۔ مت بھولنا کہ ہم ان کے لیے صرف شاہی گویے ہیں اور بس، شازمان نے کہا۔ میں جانتی ہوں اور مجھے حالات کا ادراک بھی ہے، اریبا نے اس کی طرف دلکش مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ مہمان گاہ سے نکل کر وہ حویلی کے ان گوشوں کی طرف گئی تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سارے نوکر چاکر، پہرے دار، حتیٰ کہ وہ انگریز افسر بروجر بھی وہاں موجود تھا۔ صورتحال کی سنگن اور جانکاری لینے میں اریبا کو بمشکل نصف گھنٹہ ہی لگا تھا، اور واپس آ کر اس نے علی ریحان اور شازمان کو بتایا۔ قصہ وہی تھا، لہٰذا یہ ساری تفصیل سننے کے بعد علی اور زمان نے طمانینت کی سانس لی۔ ان کے خیال میں جاسوس کی گمشدگی سے متعلق ابھی کوئی ایسی بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، لیکن لاش کو نصف رات میں ٹھکانے لگانے کا معاملہ انہیں ایک بار پھر کھٹائی میں پڑتا نظر آنے لگا، کیونکہ چندر گپتا کے ایک بڑے اور معزز مہمان پروفیسر ہنری برنارڈ کی اچانک ہلاکت کے سبب حویلی میں رات گئے تک ہنگامہ، رت جگہ اور چہل پہل لازمی بات تھی۔ لہٰذا اریبا نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس مذکورہ پروفیسر کی ہلاکت کو ناگہاں اور قتل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی بیٹی رینا نام کی ایک فرنگا دوشیزہ ہے جو مہاراجہ چندر گپتا سے اس بات پر وزید ہے کہ قاتل کا سراغ لگا کر اسے کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ نیز صورتحال آگے جا کر ایک گھمپیرتا میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ پروفیسر ہنری برنارڈ دلی کے جنرل مائیکل شاہ کے خاص مہمان اور دوست تھے۔ ان کی موت، اور وہ بھی ایک قتل کے الزام تلے، معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ علی اور زمان نے یہ جو سنا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ اریبا انہیں پریشان دیکھ کر فکرمند ہو گئی۔ لاش کو ٹھکانے لگانا اب ممکن نظر نہیں آ رہا، علی بولا۔ مجھے تو کل والی نشست بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ زمان نے بھی خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کل والی اہم نشست منسوخ کر دی جائے گی، علی کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اریبا کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اسے دھیرے سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اریبا بہن، تم ایک کام کر سکتی ہو، مشکل تو ہے مگر دیکھیں تمہاری فراست کیا کام کرتی ہے۔ جی بولے، تم آج رات ذرا ان لوگوں کے قریب رہنا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے رہو جب تک میں اور زمان لاش کو کہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اریبا نے فوراً اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تبھی زمان نے بھی اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا اور اس انگریز افسر سے بھی ہوشیار رہنا۔ اریبا اس کی بات سن کر دل نشین انداز میں مسکرائی اور اسی انداز میں بولی، آپ بے فکر رہیں،
میں اپنا کام بہتر طور پر کرنا جانتی ہوں، معلوم ہے مجھے۔ زمان نے اس کی طرف دیکھ کر جوابی مسکراہٹ نچھاور کر کے کہا۔ وہ چلی گئی۔ یہ دونوں بیٹھ گئے۔ جارج کی لاش کو انہوں نے گوشہ تنہائی میں رکھ دیا تھا اور اس پر تھوڑا بہت سامان ڈال کر اس پر کپڑا ڈال دیا تھا تاکہ اگر کوئی یہاں آ بھی جاتا تو اسے شک نہ پڑتا۔ کافی وقت گزر گیا۔ اریبہ کو گئے ہوئے نصف گھنٹے سے زائد ہو چکا تھا۔ انہوں نے مہمان گاہ کے دیگر کمروں کا جائزہ لیا تو وہاں ابھی تک کوئی اور نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ سب وہی حویلی میں ہی موجود تھے۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی۔ رات جب اپنے نصف پہر میں تھی تو زمان نے مہمان گاہ سے باہر کا تھوڑا سا جائزہ لیا تو اسے ہر طرف خاموشی محسوس ہوئی۔ راج محل کی طرف سے البتہ کبھی کبھار تھوڑی بہت باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زمان کے خیال میں لاش کو ٹھکانے لگانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ وہ گوشہ تنہائی میں آ گیا اور لاش کو کندھے پر ڈالنے لگا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، علی نے اس سے کہا۔ نہیں، تم ادھر ہی رہو، اریبہ لوٹنے والی ہوگی، اس نے کہا۔ ویسے بھی یہ کام مجھے اکیلے کو ہی نمٹانے کا ہے۔ زمان لاش کو کندھے پر ڈال کر دھڑکتے دل سے مہمان گاہ سے باہر آ گیا۔ اس نے وہی راگزر اختیار کی تھی جہاں اس نے یہ تازہ ترین کارنامہ انجام دیا تھا۔ وہاں سناٹا اور قدرے اندھیرا تھا۔ زمان یہاں کا پہلے ہی جائزہ لے کر اور اپنا راستہ جانچ کر جا چکا تھا۔ وہ اسی راستے سے لاش کو کندھے پر اٹھائے محتاط روی سے چلتا رہا۔ اس کا دل خدشات تلے بری طرح دھڑک بھی رہا تھا۔ وہ اپنے اس خطرناک عمل کے سنگین نتائج کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اگر کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی تو شور مچ جاتا، مشن تو خاک ہی ہو جاتا، ساتھ میں اریبہ سمیت علی ریحان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ لہٰذا وہ از حد صبر اور محتاط روی سے اپنا کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہ گزر کا اختتام دو ملازمین کے کمروں کے سامنے سے ہو کر ایک ایسے موڑ پر ہوا جس کے باہر فصیل کی وہ جنوب مشرقی سمت تھی جہاں سے نیچے کئی سو فٹ کی گہری کھائی تھی، لیکن وہاں سے لاش کا گرانا تو درکنار اس طرف کندھے پر ڈال کر ہی لے جانا دوبر تھا، کیونکہ وہاں مسلح محافظوں کا پورا ٹولہ ہر وقت تعینات رہتا تھا۔ اس لیے فصیل کی طرف رخ کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ انہیں چندر گپتا کی حویلی میں آئے چند ہی تو گھنٹے بیتے تھے، ابھی تک انہیں اس کے صحیح محل وقوع کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر شازمان کی پریشانی سوا ہونے لگی۔ لاش اس کے کندھے پر پڑی ہوئی تھی اور وہ ایسی راہ گزر پر موجود تھا جہاں کوئی بھی بھولا بھٹکا اس طرف آ سکتا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ لاش ادھر ہی پھینک کر واپس پلٹ جائے، کیونکہ اور کوئی چارہ اب اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر کھلا تاروں بھرا آسمان تھا، حویلی پر سناٹا طاری تھا۔ اس نے ہونٹ پیچھے چند ثانیے مزید کچھ سوچا تو اس کے دل نے کہا اسے تھوڑی سی اور کوشش کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ لاش اٹھائے پھر آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر راہ گزر کے اختتام پر پڑی۔ وہاں اسے ایک وسیع راہداری دکھائی دی۔ اس طرف خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور چند ایک لوگوں کی آوک جاوک بھی دیکھنے میں آئی۔ ایسا منظر اس نے صرف کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھا، اس کے بعد گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ شازمان کو لگا تھا کہ وہ حصہ شاہی خاندان کی رہائشی اقامت گاہ کا ہے۔ لاش کو اگر وہیں کہیں چھوڑا جائے تو ان کی طرف سے شبہ کم سے کم کیا جائے گا، لیکن اس گوشے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ وہاں بھی پہرے دار موجود ہو سکتے تھے۔ کیا خبر کون کس ڈیڑھی یا ستون کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو اور ایک اجنبی کو دیکھتے ہی اچانک شور مچا دے۔ لیکن یہ رسک تو اسے لینا ہی تھا۔ اس نے تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر سوچا اور اسی جانب بڑھ گیا۔ مذکورہ گوشے میں آ کر اس کا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ دائیں بائیں ستون بنے ہوئے تھے، ان کے درمیان کھلی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہرے دار بندوقیں اور تلواریں لیے کھڑے ہوتے تھے، مگر اس وقت وہاں اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایسی ہی ایک خالی جگہ پر جاسوس جارج کی لاش رکھ دی اور اسی رازداری کے ساتھ پلٹ آیا۔